آپ نے ان سے کچھ الگ کرنے کو چاہا ہے، کیوں ایسا کیوں؟ تو کیسے آپ نے ان کو اوورکم کیا، متاثر کیا کہ آپ اتنی زیادہ محنت کرو گی؟ انہوں نے ہمیں منتھلی بیسس پر جو ایگزامس لیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوئے. بہت بار ہم بہت زیادہ اسٹریس میں آ گئے تھے، ہمیں بہت زیادہ وہ برڈن لگتا تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ جیسے کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ حال ہی میں 10ویں جماعت کے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، تو اسی ضمن میں آج ہم ضلع گاندربل کے بابا وائل علاقے میں موجود ہے، جہاں پہ ہمارے ضلع گاندربل کے اسکول شاہین پبلک ہائی اسکول منی گام کے 2 طلباء، ان کے ساتھ آج ہم روبرو ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے اسکول میں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن لائی ہے. تو آئیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمرن منظور ہے، میں شاہین پبلک ہائی اسکول منیگام کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے 491 آؤٹ آف 500 مارکس اسکور کیے ہیں 10th 2025 میں. میرا نام امیسا نواز ہے اور میں شاہین پبلک 486 آؤٹ آف 500 مارکس جو ہے اسکور کیے ہیں سیشن 2025 میں. بہت ہی شاندار کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو اتنی بڑی کامیابی 491 آؤٹ آف 500 تو چھوٹی سی بات نہیں ہے؟ کیا اسٹریٹجی رہی ہے آپ کی جورنگ 10th کلاس اس سیشن میں، اور کیسے آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی؟ فرسٹ آف آل میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد اپنی فیملی اور اس کے بعد اپنے ٹیچرز کا، جنہوں نے تھرو آؤٹ دا جرنی کافی زیادہ سپورٹ کیا. ان کی گائیڈنس، ان کے سپورٹ کے بغیر یہ سب پاسبل نہیں تھا. شاہین پبلک کے ٹیچرز بہت ہی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے. جو بھی انہوں نے ہمیں اسکول میں پڑھایا تھا، جو بھی انہوں نے ہمیں نوٹس دیے تھے، خالی ہم نے وہی پڑھے ہیں، وہی ریوائز کیے ہیں. اینڈ تھرو آؤٹ دا جرنی انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا، اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہے. وداؤٹ دیم یہ پاسبل نہیں ہوتا. ڈیلی روٹینز کیا رہی تھی آپ کی؟ پہلے تو ہمیں کنٹینیو منتھلی بیسس پہ ایگزامز ہوتے تھے، اینڈ ان ایگزامز کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ہیلپ فل رہے وہ ایگزامز. آفٹر دین جب لاسٹ کے کچھ منتھز آئے تو میں نے اپنے اسٹڈی آورس ان کو انکریز کیا. تو مارننگ کا جو روٹین تھا وہ کافی زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے، اس ٹائم مائنڈ بھی کافی زیادہ فریش ہوتا ہے، تو وہ میں نے ان کو کافی زیادہ یوٹیلائز کیا. اینڈ پھر میں ریوائز، جب میں نے ایک بار پہلا ریویژن کمپلیٹ کیا، پھر میں نے دوسرا ریویژن بھی کیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملا. اینڈ الحمدللہ آج میں یہ کر پائی. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ کامیابی عطا کی. اور پھر میں اپنے پیرنٹس کا یا اپنی سسٹر کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھے سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ رہا ہے وہ میرے ٹیچرز کا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم موٹیویٹ کیا، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں جو ہے اسٹریٹجی گولز دیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ پاسبل بالکل نہیں تھا. انہوں نے ہمیں منتھلی بیسس پر جو ایگزامس لیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوئے. اور جو ایگزام سے پہلے انہوں نے ایک گولڈن ٹیسٹ لیا تھا، وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل جو ہمارے ہوا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کے جو آپ کے ڈیلی روٹینز سے اس میں سے کچھ ضرور چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے ہوں گے، تو کیسے آپ نے ان کو اوورکم کیا؟ میں میتھس میں میں پہلے ویک تھی، لیکن میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں میتھس میں بھی بہت اچھے میں نے نمبرات حاصل کیے ہیں. اور جو میری اسٹریٹجی اگر میں اس کی بات کروں گی، جو میرا ڈیلی روٹین تھا، تو میں دن میں جو زیادہ تر اسٹوڈینٹس کہتے ہیں کہ ہم مارننگ ٹائم میں پڑھ پاتے ہیں، لیکن میں مارننگ ٹائم میں نہیں پڑھ پاتی ہوں. میں زیادہ تر جو ہے رات میں ہی پڑھ پاتی ہوں. تو رات میں لیٹ نائٹ تک میں پڑھتی تھی، اور پھر جو ہے صبح جو بھی ٹائم ملتا تھا اس میں ریویژن کرتی تھی. تو آپ کے کیا چیلنجز رہے ہیں ڈیورنگ پریپریشن، تو آپ نے ان کو کیسے اوورکم کیا؟ جی بالکل، میرے بھی کافی زیادہ چیلنجز رہے. جیسے کہ کہا کہ میتھ میں ہمیں کچھ پرابلمز آ رہی تھی، لیکن تھینکس ٹو شاہین پبلک کے ٹیچرس، انہوں نے ہمیں ایکسٹرا ٹیچرس لگائے میتھ کے لیے. میں کافی زیادہ تھینک فل ہوں. عاشق سر کا بھی، انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہماری، اینڈ ان کی وجہ سے میں نے میتھ میں بہت ہی اچھا اسکور کیا. اینڈ میں نے میتھ میں 4 ریویژنز تک کیے، اینڈ وہ ریویژنز کافی زیادہ ہیلپ فل رہے میرے لیے. جو آپ کی موٹیویشن تھی، کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ اتنی زیادہ محنت کرو گی
پہلے تو میرے پیرنٹس میری فیملی کو مجھ پہ کافی زیادہ بھروسہ تھا. آفٹر دین میرے جو کنسرن ٹیچرس تھے ان کو کافی زیادہ مجھ پہ بھروسہ تھا کہ میں کر سکتی ہوں. وہ مجھے بولتے تھے کہ آپ میں وہ پوٹینشیل ہیں کہ آپ کر سکتی ہو, تو ان کا جو سپورٹ ہے وہ کافی زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ رہا ہے. بیچ میں جرنی کافی زیادہ اسٹریسفل بھی ہوئی, کافی زیادہ ڈیموٹیویٹ بھی ہو گئے, لیکن انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا. ان کی جو پراپر گائیڈنس رہی, انہوں نے بولا نہیں آپ میں وہ دکھتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. شاہد سر ہیں, گوہر سر ہیں, اسپیشلی جو ہمارے پرنسپل سر ہیں اقبال سر, انہوں نے بھی کافی زیادہ ہمیں وہ پش اپ کیا کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو بیکاز آف دیم یہ آج پاسبل ہے. کیا ایکسپیکٹ کیا تھا آپ نے, کتنی پرسنٹیج یا کتنے مارکس آپ نے ایکسپیکٹ کیے تھے؟ جی میری ایکسپیکٹیشنز یہی تھی 98-99%, اینڈ الحمد للہ میری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کافی حد تک فلفل ہوئی. آپ کو کس چیز نے اتنا متاثر کیا کہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی, اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا رہی تھی؟ جب بھی میں ٹائم ٹو ٹائم میں بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ ہو رہی تھی, میں مطلب کہہ رہی تھی کہ میں اتنا تو نہیں کر سکتی, اتنا زیادہ آج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے چیلنجز بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ میرے ٹیچرز ہیں, انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ آپ کر سکتے ہو, آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ کر سکتے ہو. انہوں نے کبھی بھی ہمیں ڈیموٹیویٹ نہیں ہونے دیا, اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اسپیشلی میری پرنسپل سر جو ہے مسٹر اقبال سر جو ہے, میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, کیونکہ انہی کی وجہ سے پاسبل ہوا. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہم پہ, ایکسٹرا ٹیچرس لگائے, ہر کسی سبجیکٹ میں ایکسٹرا ٹیچرس لگائے, اور اسی کی وجہ سے آج یہ پاسبل ہوا. اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ پاسبل بالکل بھی نہیں ہوتا. ڈیورنگ اکیڈمکس سیشن تو کیا لگا آپ کو کچھ یونیک سا اس دوران؟ 10th میں ہماری جو سر نے ایک نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی وہ کہ وہ کنٹینیوسلی منتھلی بیسس پہ یا ویک آفٹر ویک ہمیں ایگزامز لیتے تھے. بہت بار ہم بہت زیادہ اسٹریس میں آ گئے تھے, ہمیں بہت زیادہ وہ برڈن لگتا تھا, لیکن ایٹ دا اینڈ اگر میرا یہ پرسنل ماننا ہے کہ وہ ایگزام جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہمارے لیے ثابت ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ ڈیورنگ دوز ایگزامز ہمارا 70 سے 80% تک جو ہماری پریپریشن تھی وہ انہیں ایگزامز میں وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی, اینڈ وہ ہمیں لاسٹ میں پھر خالی ریپیٹ کرنا پڑا. ان ایگزامز کی وجہ سے ہمیں بہت مطلب زیادہ ہیلپ ملا. اینڈ اقبال سر جو ہے ہمارے پرنسپل سر, انہوں نے کافی زیادہ مطلب دھیان دیا ہم پہ. انہوں نے نئی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی تاکہ مطلب ہم جو ہے وہ اچھے سے پڑھ سکیں, ہمارا اسکور جو ہے ڈے بائی ڈے انکریز ہو, اینڈ الحمد للہ وہ ہو بھی گیا. آپ کے فیوچر گولز کیا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو, آپ کس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں؟ جی میرا کافی زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہیومینٹیز میں ہے. میں نے ہیومینٹیز ہی آپٹ کیا ہے. میرا جو یہ ہے کہ میں سول سروسز میں جانا چاہتی ہوں, اینڈ میری فیملی کا اس میں مطلب پورا سپورٹ ہے کہ آپ کر سکتی ہو. انہوں نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا اس میں. اگر دیکھا جائے آج جو سوسائٹی ہے نا, اس میں زیادہ کمپٹیشن ہو رہا ہے نیٹ یا JEE کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ان سے کچھ الگ کرنے کو چاہا ہے, کیوں, ایسا کیوں؟ میرا بچپن سے ہی تھا کہ میں سول سروسز میں جاؤں, میں لوگوں کی سیوا کروں, میں سوشل سروس کروں. اینڈ مطلب ہماری الحمدللہ فیملی میں جو ہیں وہ کافی زیادہ مطلب میڈیکل ہی زیادہ انہوں نے لیا ہے, بٹ میں چاہتی تھی کہ میں سب سے کچھ ڈفرینٹ کروں. آج ہر کوئی میڈیکل لیتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے UPSC جو ہے وہ کافی زیادہ ٹفسٹ ایک ایگزام ہے, اینڈ میرا یہ ڈریم ہے کہ میں وہ کریک کروں. مجھے کافی زیادہ شوق ہے کہ میں سول سروسز میں جاؤں. تو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, میرا انٹرسٹ اسی میں تھا. انشاءاللہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ خالی نیٹ اور JEE ہی دنیا نہیں ہوتی. میں نے جو ہے وہ میڈیکل اسٹریم آپٹ کی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھی ڈاکٹر بنوں. اور اس میں میرے پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور میں نے اسی لیے میڈیکل اسٹریم آپٹ کی ہے. تو آخر میں یہ جاننا چاہیں گے آپ سے, آپ کی کیا میسج رہے گی جو آپ کے اسکول میں جونیئر سے یا آپ کے فرینڈس یا فیملی میں کوئی ہوگا جو ابھی کسی بھی ایگزام میں جانے کی کوشش کر رہا ہوگا؟ جی میری ان سے یہی میسج رہے گی جو اس سال ایگزام فیس کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو کانسٹنٹ رہنا ہے, ان کو کنسسٹنسی رکھنی ہے, ان کو جو ہے اپنے ٹیچرس کا جو وہ ان کو جو گائیڈ کریں گے اسی گائیڈنس کے اکارڈنگ چلنا ہے, اینڈ ان کو ایک پراپر ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے, اینڈ تھرو آؤٹ دا ایئر ان کو اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی چلنا ہے, اینڈ وہ بہت ہی زیادہ ان کو ہیلپ فل رہے گا. آپ کی جو میسیج ہے نا وہ کیا رہے گی جونیئرس کے حوالے سے؟ میری یہی میسیج ہے ان سب اسٹوڈنٹس کو جو اب جو ہے ایگزام کے لیے اپیئر ہوں گے 10th بورڈ کے لیے,
میں ان کو یہی بولنا چاہوں گی کہ جتنے بھی چیلنجز آئے بس پیشنس رکھے اور کنسسٹنسی رکھے, کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نہیں کر سکتے, ڈیموٹیویٹ نہ ہوئے, اور جو بھی ان کے ٹیچرز ان کو بولے بس اسی ٹریک پر چلتے جائیں, کیونکہ یہ ٹیچرز ہیں جو ہمیں ایک بات دکھاتے ہیں, یہ ہمیں سکسیس کی اور لے جاتے ہیں. اگر ٹیچرز کی بات وہ نہیں مانیں گے تو ایسا پاسبل پھر نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹیچرز ہم پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کمپٹیشن لیول کہاں ہے. اور بس کنسسٹنسی مینٹین رکھے, یہ نہ سوچے کہ میں نے جو ہے ایک بار ریوائز کیا ہے اب میں نہیں کروں گی, یہ ہو گیا, نہیں, بار بار ریویژن کرنا ہے, بس یہی کی ہے سکسیس. آخر میں اپنے اسکول کے لیے میں ایک لائن بولنا چاہوں گی کہ شاہین پبلک از ڈوئنگ دیئر بیسٹ ٹو میک اس شاہین.